बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट, आप जैसे कि आप जानते हैं कि प्लांट बायोकेमिस्ट्री में हम लोग जो है आपकी आउटलाइन कार्बोहाइड्रेट्स कर रहे हैं, जिसके मुख्तलिफ जो टॉपिक्स हैं अंदर सब टॉपिक्स हम वो कवर कर रहे हैं। तो उसी हवाले से आज जो टॉपिक हमने आपके आउटलाइन से करना है वो है सुक्रोज़। कि सुक्रोज़ है क्या, जैसे कि आप लोगों ने उसकी क्लासिफिकेशन में आप लोगों ने किया था कार्बोहाइड्रेट की, कि सुक्रोज़ का इंट्रोडक्शन आपको आता है सुक्रोज़ क्या है। आज आपने उसमें करना है कि सुक्रोज़ सिंथेसिस, किस तरह से सुक्रोज़ को बनती है प्लांट के अंदर, एंड सुक्रोज़ ट्रांसलोकेशन, और ये जो सुक्रोज़ जो बनती है प्लांट्स में इसकी जो है वो ट्रांसपोर्ट इन वास्कुलर प्लांट्स जो है वो किस तरह से होती है। तो जो दो चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है कि सुक्रोज़ बनती किस तरह से है प्लांट्स में, और फिर ये जो सुक्रोज़ बनती है तो इसको जो है वो ट्रांसपोर्ट जो है वो किस तरह से किया जाता है। ट्रांसपोर्ट ये सुक्रोज़ जो है वो वास्कुलर प्लांट्स में किस तरह से होती है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट इसका है सुक्रोज़ सिंथेसिस, हम ये देख लेते हैं। टॉपिक पे आने से पहले कि देख लेते हैं पहले सुक्रोज़ है क्या। सुक्रोज़ इज़ अ डाइसेक्राइड। हमने इसकी क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि ऐसी शुगर जो कि दो मोनोसेक्राइड के मिलने से बनती है उनको क्या कहा जाता है, डाइसेक्राइड कहा जाता है। तो सुक्रोज़ भी डाइसेक्राइड है जो किसके यूनियन से बनती है, फ्रुक्टोज़ के और ग्लूकोज़ के। ग्लूकोज़ और फ्रुक्टोज़ के आपस में 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जो बनता है डाइसेक्राइड उसको सुक्रोज़ कहा जाता है। और इसका कॉमन नेम जो है टेबल शुगर भी है। इसको टेबल शुगर भी, जो हम अपने घरों में नॉर्मली जो शुगर इस्तेमाल करते हैं उसको सुक्रोज़ कहा जाता है। तो यहाँ पर ये सुक्रोज़ का फार्मूला दिया गया है कि किस तरह से, ये देखें, ये ग्लूकोज़ का मालिक्यूल और ये फ्रुक्टोज़ का मालिक्यूल दोनों आपस में मिलकर इनके दोनों के दरमियान 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है कि जो शुगर है उसकी कार्बन नंबर 1 और फ्रुक्टोज़ की कार्बन नंबर 4 आपस में लिंकेज से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से क्या बनती है, सुक्रोज़ बनती है। तो सुक्रोज़ का जो सिंथेसिस है, जो इसका किस तरह से, इसका पाथवे क्या है कि सुक्रोज़ किस तरह से बनती है। एंजाइम एनालिसिस शोज़ दैट सुक्रोज़ इज सिंथेसाइज्ड इन साइटोसोल। कहाँ पर बनती है ये, साइटोसोल में बनती है फ्रॉम ट्राइओस फास्फेट। इसका जो सबसे पहला जो प्रिकर्सर है वो क्या है, ट्राइओस फास्फेट। वो आप लोगों को याद होगा कि ट्राइओस फास्फेट कहाँ पर बनती है, कैल्विन साइकिल में। तो जो कैल्विन साइकिल में ट्राइओस फास्फेट बनती है वो इसका क्या है, प्रिकर्सर है। तो इसके जो बायोसिंथेसिस ऑफ सुक्रोज़ है, इसका जो पाथवे, इसके 7 स्टेप है। तो वन बाय वन हम इनको स्टेप को देख लेते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है इसके अंदर क्या होता है, कैल्विन साइकिल से जो ट्राइओस फास्फेट आती है, कार्बन साइकिल से जो कैल्विन साइकिल से जो ट्राइओस फास्फेट आई है वो एल्डोलेज एंजाइम की मौजूदगी में कन्वर्ट हो जाएगी फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में। ये इसका फर्स्ट स्टेप है कि क्या, फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट जो है वो इसमें बन जाती है। उसके बाद जो तीसरा इसका स्टेप वो है जो 1,6 बाईफॉस्फेट थी, कौन सी, फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट है जो दूसरी स्टेप में बनी है। ये क्या करेगी, ये फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेटेज एंजाइम होता है, उसकी मौजूदगी में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये तीसरा स्टेप है। चौथे स्टेप में क्या होगी, यही जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है ये कन्वर्ट हो जाएगी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होने, फ्रुक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के लिए जिस एंजाइम की ज़रूरत है उसको फॉस्फेट एसोमेरेज एंजाइम कहा जाता है। अब ये स्टेप नंबर 4 में क्या हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गई है। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से एक एंजाइम है फॉस्फोग्लूकोन्यूटेज एंजाइम, जो क्या करेगा, जो फॉस्फेट का ग्रुप है इसको क्या कर देता है, मूव करा देता है पोजीशन नंबर 6 से, कार्बन पोजीशन नंबर 6 से कार्बन पोजीशन नंबर 1 पर। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो फॉस्फोग्लूकोन्यूटेज एंजाइम की मौजूदगी में स्टेप नंबर 5 पे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बन जाता है। अब ये जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है ये यूडीपी ग्लूकोज फॉस्फोरिलेज एंजाइम की मौजूदगी में यूडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से फॉस्फेट का जो वो है फॉस्फेट है वो ग्लूकोज से रिमूव हो जाती है। अब ये जो यूडीपी ग्लूकोज है ये सुक्रोज फॉस्फेटेज सिंथेसिस एंजाइम की मौजूदगी में सुक्रोज फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगी।
پھر اس کے بعد لاسٹ اسٹیپ میں کیا ہوگا، سکروز فاسفیٹ جو ہے وہ سکروز سینتھیسس انزائم کی موجودگی میں سکروز میں کنورٹ ہو جائے گی۔ تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ سکروز سینتھیسس کا پاتھ وے ہے، جس میں کیا ہوتا ہے، کیلون سائیکل سے جو ٹرائیوز فاسفیٹ بنتی ہے وہ کنورٹ ہو جاتی ہے، کس میں، سکروز میں یہ کنورٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ سکروز سینتھیسس ہے کہ سکروز جو ہے وہ کس طرح سے پلانٹس کے اندر کیا ہوتی ہیں، پیدا ہوتی ہے۔ یہ یہاں پر ان تمام سٹیپس کی ڈیٹیل دی گئی ہے، ان پورے 7 سٹیپس کی، یہ آپ لوگ اس کو جو ہے اچھی طرح سے کر لیں گے۔ یہ تو ہو گیا سکروز سینتھیسس کہ سکروز جو ہے وہ پلانٹس میں کس طرح سے بنتی ہے۔ اگلا ہمارا جو اس کا ٹاپک تھا ڈسکشن کا وہ تھا کہ سکروز ٹرانسپورٹ ان واسکولر پلانٹس، کہ واسکولر پلانٹس کے اندر جو ہے وہ سکروز کس طرح سے ٹرانسپورٹ کرتی ہے، سکروز کس طرح سے موو کرتی ہے۔ تو پلانٹس کے اندر سکروز کیا ہے، یہ کس لیے ضروری ہوتے ہیں پلانٹس ہیں، تو اس کی یہ انرجی پرووائڈ کرنے کے لیے۔ سکروز جہاں پر بنتی ہے یا کوئی بھی شوگر جہاں پر بنتی ہے، جہاں جو اس کا سورس ہوتا ہے اس کو ہم سورس کہتے ہیں، جہاں پر اس کی ہائر کنسنٹریشن ہوتی ہے۔ اور دوسری ٹرم ہوتی ہے سنک۔ سنک وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر سکروز جو ہے وہ کم تعداد میں، یا کوئی بھی جو شوگر انرجی پرووائڈ کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے وہ کم کوانٹٹی موجود ہوتی ہے، اور وہاں پر جو ہے اس آرگن کو گرو کرنے کے لیے اس کی کیا ہوتی ہے، اس پوائنٹ کو گرو کرنے کے لیے سکروز کی یا دوسری شوگر کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کو سنک کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں پر ہائر کنسنٹریشن میں ہوگی اس کو سورس کہا جاتا ہے، اور جہاں پر لوور میں ہوتی ہے اس کو سنک کہا جاتا ہے۔ تو سکروز ہے یا کوئی بھی دوسری شوگر ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ فرام سورس ٹو سنک جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، وہ موو کرتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے ٹرانسلوکیشن میں ایک ٹائم 2 چیزیں واسکولر پلانٹ میں زائلم اور فلوئم پڑھا ہے۔ تو زائلم اور فلوئم جو ہے، زائلم کس چیز کی ٹرانسلوکیشن میں انوالو ہوتی ہے، واٹر اور اس کے ساتھ ڈسولوڈ آئنس کی، اور جو فلوئم ہے وہ کس چیز کی ٹرانسلوکیشن میں انوالو ہے، وہ جو آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھا ہے، فوڈ پارٹیکلس کی، جو ہے وہ فوڈ کے پارٹیکلس کو کیا کرتا ہے، شوگر کو کیا کرتا ہے، ٹرانسلوکیٹ کرتا ہے۔ تو سکروز ٹرانسپورٹ ان واسکولر پلانٹس میں ڈیفینیٹلی جو سکروز کی ٹرانسپورٹ ہے وہ کس چیز کے ذریعے ہوگی، وہ فلوئم کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو اسی میں ہم لوگوں نے پڑھنا ہے کہ کس طرح سے فلوئم کے جو ہے وہ انوالو ہوتا ہے سکروز کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے یا سکروز کی ٹرانسلوکیشن میں۔ پلانٹس نیڈ این انرجی سورس ٹو گرو ان پلانٹس فوٹوسینتھیس، دیز آر پروڈیوسڈ ان لیوز بائی فوٹوسینتھیسس، کہ فوٹوسینتھیسس پلانٹ، جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پلانٹ میں خوراک جو ہے وہ پودے اپنے خود بناتے ہیں فوٹوسینتھیسس کے پروسیس سے، اور یہی جو ہے یہ خوراک پتوں میں بنتی ہے، پھر پتوں سے جو ہے یہ خوراک اپ ورڈ بھی اور ڈاؤن ورڈ بھی دوسرے حصوں کے پلانٹ کو، دوسرے حصوں کو موو کرائی جاتی ہے وہاں پر، تاکہ وہ جو ہے گروتھ کے لیے اور دوسرے فنکشن پرفارم کرنے کے لیے، دوسری ایکٹیویٹیز پرفارم کرنے کے لیے وہاں پر وہ خوراک ضرورت ہوتی ہے۔ and it is transported to the site of active growth where the sugars are needed to support the new tissue growth۔ ایکٹیو کیونکہ ینگ پلانٹ ہوتا ہے یا جو سے کیا ہوتے ہیں، گرو کرنے کے لیے انہیں ضرورت ہوتی ہے کس چیز کی، شوگر کی۔ لوکیشن دیٹ پروڈیوسڈ اور ریلیز دا شوگرس فار گروئنگ پلانٹ آر ریفرڈ ایز سورسز، جیسے میں نے آپ لوگوں کو پتہ ہے وہ تمام پوائنٹ جہاں پر شوگر پروڈیوس ہوتی ہے یا زیادہ کوانٹٹی میں موجود ہوتی ہے ان پوائنٹس کو کیا کہا جاتا ہے، انہیں سورسز کہا جاتا ہے۔ شوگرس پروڈیوسڈ ان سورسز سچ ایز، کہاں پر پلانٹ کے اندر کون کون سے سورسز ہیں، جیسا کہ لیو ہے، لیوز کے اندر شوگر بنتی ہے۔ اب انہیں ان سورسز سے کیا ہوتا ہے، اس شوگر کو ضرورت ہوتی ہے موو کرنے کی ان جگہوں پر جہاں پر گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، اور ان جگہوں کو کیا کہا جاتا ہے، ان جگہوں کو جو ہے وہ سنک کہا جاتا ہے۔ نیڈ ٹو بی ڈیلیورڈ ٹو دا گروئنگ پارٹس آف تھرو فلوئم، جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ ٹرانسلوکیشن کس کے تھرو ہوتی ہے، فلوئم کی ضرورت ہے۔ ان اے پورس کالڈ ٹرانسلوکیشن the points of sugar's delivery such as roots, young shoots and developing seeds, these are called sink۔ ان پوائنٹس کو جہاں پر شوگر کو موو کرایا جاتا ہے ان کو کیا کہا جاتا ہے، سنک کہا جاتا ہے۔ ان سنک میں کون سے ایریاز ہیں، جیسا کہ روٹ ہو گئی، ٹھیک ہے، جیسے لوور پارٹ آف پلانٹ ہے جیسے، اور اس کے علاوہ ایکٹیو گروئنگ پوائنٹس ہیں جیسے کہ ایپیکل پہ بہت زیادہ گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، لیٹرل میریسٹیمس ہیں، مختلف سیڈز ہیں، فروٹس ہیں، تو اس میں اپنی مختلف ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرنے کے لیے سورس سے سکروز کی ضرورت یا شوگر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ایریاز آف شوگر روٹس،
اس کے بعد کیا دیز شوگرز آر ٹرانسلوکیٹڈ تھرو فلوئم سویپ ٹیوب. اب فلوئم کی کہاں کیا ہے، فلوئم میں کمپینین سیلز اور سویپ ٹیوب ایلیمنٹس ہوتے ہیں جس کے ذریعے کیا ہوتی ہے، یہ شوگر موو کرتی ہے. ہائیسٹ لیو اینڈ سینڈ شوگرز اپورڈ ٹو دا گروئنگ شوٹ ٹپ ویئر ایز لوور ول ڈائریکٹ شوگر ٹوورڈ دا ڈاؤن ورڈ روٹ. انٹرمیڈیٹ لیوز ول سینڈ پروڈکٹس ان بوتھ ڈائریکشن. اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ٹرانسلوکیشن کس طرح سے ہوتی ہے. پلانٹ کے اندر جو اوپر والے لیو ہوتے ہیں وہ پلانٹ کے اوپر والے حصوں کو سکروز بھیج رہے ہوتے ہیں، جو نیچے والے ہیں وہ نچلے حصے کو بھیج رہے ہوتے ہیں، اور جو انٹرمیڈیٹ ہوتے ہیں وہ بوتھ ڈائریکشن میں ٹرانسلوکیشن کر رہے ہوتے ہیں، اپورڈ ڈائریکشن میں بھی اور ڈاؤن ورڈ ڈائریکشن میں بھی. اس کے بعد کیا ہے کہ ٹرانسلوکیشن اس میں سورس اور سنک کا، وہی میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ وہ جگہ جہاں پر وہ شوگر پروڈیوس ہو رہی ہے یا زیادہ کوانٹٹی میں وہ سورس ہے جہاں پر گروئنگ کے لیے دوسری ایکٹیویٹیز کے لیے ہمیں شوگر چاہیے، اس کو کیا کہا جاتا ہے، اس کو سنک کہا جاتا ہے. اور اس کے اندر جو وہ بتا رہے ہیں کہ جو فلوئم، اور دوسری بات ہم نے کیا کی تھی کہ جو ٹرانسلوکیشن ہوتا ہے وہ فلوئم کے تھرو ہوتی ہے. تو فلوئم کے تھرو جو ہوتی ہے وہ پریشر فلو ماڈل جو ہے وہ ایکسپلین کرتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے فلوئم میں ٹرانسلوکیشن آف شوگر ہوتی ہے. اس کی جو مین پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ فلوئم از انڈر پریشر. جب فلوئم پریشر میں آ جاتا ہے، ٹرانسلوکیشن اسٹاپس اف دا فلوئم ٹیشو از کلڈ. ٹرانسلوکیشن پروسیڈ ان بوتھ ڈائریکشنز. ٹرانسلوکیشن جیسے میں نے آپ لوگوں کو پتہ ہے دونوں ڈائریکشن میں ہوتی ہے، اپ ورڈ بھی شوگر ٹرانسلوکیٹ ہو رہی ہوتی ہے اور ڈاؤن ورڈ بھی شوگر ٹرانسلوکیٹ ہو رہی ہوتی ہے. ٹرانسلوکیشن از انہیبیٹڈ، ختم ہو جاتی ہے کب، بائی کمپاؤنڈ دیٹ اسٹاپ پروڈکشن آف اے ٹی پی ان شوگر سورس. ہائی کنسنٹریشن آف شوگر کریٹ اے لو سولوٹ پوٹینشیل. اگر زیادہ شوگر کی کنسنٹریشن ہوتی ہے تو سولوٹ پوٹینشیل کم ہوگا. وچ ڈرا واٹر انٹو دا فلوئم فرام ایڈجسنٹ زائلم، جس کی وجہ سے پانی کم ہو جاتا ہے اور وہ ساتھ والے زائلم سے کیا کرے گا، پانی لے لے گا. دس کریٹ اے ہائی پریشر پوٹینشیل اور ٹرگر پوٹینشیل ان دا فلوئم. دا ہائی ٹرگر پوٹینشیل ڈرائیوز دا موومنٹ آف فلوئم سلیب بائی بک فلو from source to sink. Removal of sugar increases the fluid potential which causes water to leave the phloem and return to the xylem decreasing. اس میں یہ ہے کیا کہ جب بھی فلوئم کے اندر جو شوگر زیادہ ہو جاتی ہے تو اس میں پانی کم ہو جاتا ہے. تو ایڈجسنٹ جو زائلم، فلوئم اور زائلم ایڈجسنٹ ہوتے ہیں نا، ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ موجود ہوتے ہیں. جیسے ہی فلوئم میں پانی کی کمی ہوتی ہے، ساتھ والے زائلم میں پانی زیادہ ہوتا ہے، تو زائلم سے پانی موو کر جاتا ہے فلوئم میں. جب فلوئم میں پانی موو کر جاتا ہے تو اب وقف فلو پانی جو ہے پھر بھی سورس ٹو سنک جو ہے موو کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو پانی کے ساتھ ساتھ سکروز ہے یا دوسری جو بھی شوگر ہے وہ بھی بک فلو کے ذریعے جو ہے کہ زیادہ اپنی جو ہے زیادہ اپنی ہائر کنسنٹریشن سے لوور کنسنٹریشن پر موو کرنا شروع کر دے گا. تو پانی کے ساتھ ساتھ سکروز بھی موو کر لیتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب جو ہے سکروز وہ اپنے سورس سے سنک موو کر جاتی ہے تو فلوئم کے اندر شوگر کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پانی جو ہے جب شوگر کم ہو جائے گا، پانی زیادہ ہو جاتا ہے تو پانی دوبارہ فلوئم سے زائلم کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہی جو پروسیس ہوتا ہے یہ پریشر فلو تھرو کے ذریعے یہ جو ہے یہ سکروز کی موومنٹ کو سورس سے سنک کو کنٹرول کرتا ہے. جیسے ہی فلوئم کے اندر سلوٹ زیادہ ہو جائیں گے، پانی زائلم سے اندر موو کر دیتا ہے. جیسے ہی اس میں سلوٹ کم ہو جاتے ہیں فلوئم کے اندر تو پانی کیا ہے دوبارہ زائلم کی طرف موو کر جاتا ہے. ٹرانسپورٹ پاتھ ویز جو شوگر ٹرانسلوکیشن کے لیے وہ یہاں پر تین یہ دکھا ہے. سب سے پہلا کیا ہے ڈیفیوژن. ڈیفیوژن آپ لوگوں نے جیسے پڑھا ہے کہ فرام ایریا آف ہائر کنسنٹریشن ٹو لوور کنسنٹریشن وداؤٹ اینی پرمیبل ممبرین، کہ کسی بھی جو ہے کوئی بھی چیز اپنے ہائر کنسنٹریشن سے لوور کنسنٹریشن کی طرف موو کرتی ہے وداؤٹ اینی پرمیبل ممبرین. It occurs when a molecule move from their area of higher concentration to the area of lower concentration. ڈیفیوژن ڈز ناٹ ریکوائر انرجی. اس میں انرجی کی ضرورت نہیں ہوتی بیکاز مالیکیول موو ڈاؤن دیئر کنسنٹریشن گریڈینٹ، کیونکہ پانی جو ہے وہ اپنی کنسنٹریشن گریڈینٹ کی وجہ سے ہی موو کرتا رہتا ہے. پروٹان پمپ میں کس طرح سے ہے، اٹ یوز انرجی فرام اے ٹی پی ٹو کریٹ الیکٹرو کیمیکل گریڈینٹس ود ہائر کنسنٹریشن آف پروٹانس آن ون سائڈ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ پروٹان کا کنسنٹریشن گریڈینٹ بنا دیا جاتا ہے. پروٹان کے ایک طرف اس کی میمبرین کی ایک طرف جو ہے یا فلوئم کی ایک طرف اس کی کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے، تو اس پروٹان پمپ کی کنسنٹریشن گریڈینٹ کی وجہ سے سکروز بھی جو ہے وہ کیا کرتی ہے فلوئم سے فرام سورس ٹو سنک موو کر جاتی ہے. دس الیکٹرو کیمیکل گریڈینٹ کین دین بی
used as a source of energy to move other molecules against their concentration gradient through co-transport. یہ جو کو ٹرانسپورٹ کا پروسیس ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ کو ٹرانسپورٹ ایک ایسا پروٹینز ہوتے ہیں یا ایسے مالیکیولز ہوتے ہیں جو اپنی ٹرانسپورٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے ساتھ دوسرے مالیکیولز کو بھی ٹرانسپورٹ کرواتے ہیں. یہ جو اپنے ساتھ دوسرے مالیکیولز کو ٹرانسپورٹ کراتے ہیں دو طرح سے یہ کراتے ہیں، یا تو وہ اینٹی پورٹرز ہوتے ہیں یا وہ سم پورٹرز ہوتے ہیں. اینٹی پورٹرز کیا ہوتے ہیں کہ جس ڈائریکشن میں مالیکیول خود موو کر رہا ہے وہ اپنے کو ٹرانسپورٹ کو بھی اسی ہی ڈائریکشن میں موو کروائے گا. مثال کے طور پر اگر وہ خود اندر جا رہا ہے تو جس مالیکیول کو ٹرانسپورٹ کر رہا ہے وہ بھی اس کے ساتھ اندر جائے گا سیل کے، اور اگر وہ خود باہر موو کر رہا ہے تو جس کو ٹرانسپورٹ کر رہا ہے اس کو بھی باہر موو کرائے گا. اس کے بعد جو ہے اینٹی پورٹر میں کیا ہوتا ہے کہ اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوتا ہے. اگر وہ مالیکیول خود اندر جا رہا ہے تو وہ دوسرے مالیکیول کو جس کو اس نے کو ٹرانسپورٹ کرنا ہے اس کو باہر موو کروائے گا، اور اگر خود باہر جا رہا ہے تو کو ٹرانسپورٹ کرنے والے مالیکیول کو کیا کرے گا؟ اندر کی طرف موو کراتا ہے. Co-transporters, these are the channels that perform a type of secondary active transport. Co-transporters move two molecules at the same time. دو مالیکیول ایک ہی وقت پہ موو کریں گے. One molecule it is transported along down its concentration gradient which release the energy that is used to transport the other molecule. کو جو ایک مالیکیول لگا وہ انرجی پروڈیوس کرے گا جو کہ کو ٹرانسپورٹ ہونے والے مالیکیول کو کیا کرے گا؟ انرجی پرووائڈ کرے گا against its concentration gradient. تو خود مالیکیول اپنے کنسنٹریشن گریڈینٹ کے مطابق موو کرے گا فرام ہائر ٹو لوور کنسنٹریشن، لیکن اسے کو ٹرانسپورٹ کروا رہا ہے اس کے لیے انرجی پروڈیوس کرے گا اور اسے اگینسٹ دا کنسنٹریشن گریڈینٹ کیا کرے گا؟ موو کروائے گا. دو طرح کے کو ٹرانسپورٹرز ہوتے ہیں، سم پورٹرز اور اینٹی پورٹرز. اب سم پورٹرز کیا ہیں؟ اٹ از اے ٹائپ آف کو ٹرانسپورٹر دیٹ ٹرانسپورٹس ٹو مالیکیولز ان دا سیم ڈائریکشن. دو مالیکیولوں کو سیم ڈائریکشن میں موو کرائے گے انٹو دا سیل اور بوتھ آؤٹ آف دا سیل. اینٹی پورٹرز میں کیا ہے؟ دیز آر دا ٹائپ آف کو ٹرانسپورٹر دیٹ ٹرانسپورٹ ٹو مالیکیولز ان اپوزٹ ڈائریکشنز، ون انٹو دا سیل اینڈ ادر آؤٹ آف دا سیل. یہ دیکھیں یہ ہے سم پورٹ، ٹھیک ہے. یہ جو ہے سم پورٹرز ہیں یہ کیا ہیں؟ ایسے مالیکیولز ہیں جو کہ دونوں مالیکیولز کو ایٹ اے ٹائم کیا کریں ایک ہی ڈائریکشن میں موو کروا رہے ہیں. اور اسی طرح سے آپ اس کو دیکھیں یہ اینٹی پورٹرز ہیں، اس میں ایک مالیکیول ان سائڈ موو کر رہا ہے اور دوسرا مالیکیول آؤٹ سائڈ آف دا فلوئم سیل موو کرا رہا ہے. تو یہ سم پورٹرز کی دو ٹائپس ہیں. ڈیٹیل آف دا پریشر فلو ماڈل فار فلوئم ٹرانسپورٹ، کہ فلوئم ٹرانسپورٹ میں جو پریشر فلو چار طریقے اس میں بتائے ہوئے ہیں. پہلا کیا ہے؟ ڈیفیوژن کے تھرو، دوسرا پروٹان پمپ، تیسرا کو ٹرانسپورٹرز ہیں، ٹھیک ہے. اور اس میں چوتھا کیا ہے؟ پریشر فلو تھیوری، جس کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ فلوئم کے اندر پریشر پروڈیوس ہوتا ہے، واٹر جب زائلم سے اندر کی طرف موو کرتا ہے اس پریشر کے جو ہے اس پریشر کی وجہ سے جو اس کے اندر خوراک سکروز موجود ہوتی ہے وہ خود جو ہے واٹر کے بک فلو کے ساتھ موو کرتا ہے فرام سورس ٹو سنک. اس کی سکروز کی موومنٹ ہو جاتی ہے. پھر جب سکروز جو ہے سورس ٹو سنک موو ہو جاتے ہیں تو فلوئم میں اس کی کنسنٹریشن کم ہو جاتی ہے. سلوٹ کی کنسنٹریشن کم ہونے کی وجہ سے پانی جو ہے دوبارہ فلوئم سے نکل کے کس میں چلا جاتا ہے؟ زائلم میں چلا جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ پریشر فلو ماڈل ہے فلوئم کا، جس کے ذریعے کیا ہے؟ ٹرانسپورٹ کرتی ہے سکروز کہاں؟ فرام سورس ٹو سنک. اس کو جو ہے یہ آپ کو پوری ڈیٹیل ہے، اسے میں ایک ڈائیگرام کے ذریعے آپ کو سمجھا دیتی ہوں. اس میں بھی کلیئر ہے، آپ اس کو بھی دیکھ لیں، اس میں زیادہ کلیئر ہے. اس ڈائیگرام کو دیکھ لیں، یہ کیا دکھا رہی ہے؟ ہمیں پریشر فلو ماڈل دکھا رہی ہے کہ کس طرح سے سکروز جو ہے وہ موو کر رہا ہے. یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے زائلم، ٹھیک ہے. یہ زائلم ہے. زائلم میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پانی کی موومنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پانی کی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے. اس کے ساتھ جو یہ ہے یہ فلوئم ہے، جو اس میں فلوئم میں آپ کیا جانتے ہیں کہ اس میں خوراک کی یا شوگر کی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ سکروز ہے یہ فلوئم ہے، ٹھیک ہے. اس فلوئم کے اندر جو ہے وہ شوگر جو ہے سکروز جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر جو ہے یہ ہے سورس سیل. سورس سیل کیا ہے؟ لیف، جہاں پر کیا بن رہی ہے؟ سکروز بن رہی ہے، ٹھیک ہے. اس سے سکروز سیل اس لیف سے کیا ہوگا؟ جو سکروز بنی ہے، جو شوگر بنی ہے وہ یہاں پر یہ فلوئم ہے، اس کے باہر سب سے پہلی جو لیئر ہوتی ہے وہ کمپینین سیل ہوتی ہے. اس کے بعد آگے جو ہے یہ کیا ہوتے ہیں؟ سیو ٹیوب ایلیمنٹس ہوتے ہیں. یہ سیو ٹیوب ایلیمنٹس جو ہیں یہ آگے موو کراتے ہیں خوراک کو. اب دیکھیے سورس جو ہے لیف سے سکروز موو کر گئی کمپینین سیلس کے تھرو کہاں پر؟
दोबारा उसमें सिप ट्यूब एलिमेंट्स में। सिप ट्यूब एलिमेंट्स से मैं जब इसे मूव किया, यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, ठीक है। इस फ्लोएम के अंदर सुक्रोज़ ज़्यादा है, इस फ्लोएम में सुक्रोज़, अब यही जो सुक्रोज़ है इसने कहाँ मूव करना है, इस पत्ते से मूव करके जाना है इस रूट में, क्योंकि इस रूट को इस खुराक की ज़रूरत है अपनी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। अब इस सोर्स टू सिंक ये किस तरह से ट्रांसलोकेट होगी, जब यहाँ सोर्स से ये इसके अंदर चली गई है सिप ट्यूब एलिमेंट्स में, यहाँ पर शुगर की मकदार ज़्यादा होगी, पानी यहाँ पर कम हो गया है। अब पानी के साथ तमाम, क्योंकि ये वास्कुलर प्लांट है, यहाँ पर फ्लोएम है तो इसके बिल्कुल साथ क्या है, जाइलम है। तो क्या होगा, क्या जब इसमें पानी की मकदार फ्लोएम में कम हो गई है, जाइलम में पानी बहुत ज़्यादा है, तो जाइलम से पानी मूव कर जाएगा फ्लोएम में। अब फ्लोएम के अंदर पानी बहुत ज़्यादा भर गया है, अब ये जो पानी भरा है ये क्या करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। जब ये इसने नीचे की तरफ मूव करेगा तो अपने साथ साथ पानी अपने साथ साथ सोर्स से जो इसके अंदर जितनी भी सुक्रोज़ है इसको मूव कराएगा, और ये पानी क्या है, रूट के अंदर पानी जो इसके अंदर ये खुराक थी वो सिंक सेल में रूट में सुक्रोज़ के में क्या कर जाएगा, यहाँ पर मूव कर जाती है। अब क्या हुआ कि जितनी भी सुक्रोज़ थी वो रूट के अंदर चली गई। अब जो ये सेल हैं इनके अंदर अब पानी ज़्यादा है और शुगर कम है, तो अब क्या करेगा, पानी फ्लोएम से दोबारा जाइलम के अंदर चला जाता है, ठीक है। इसी तरह से ये प्रेशर जब प्रोड्यूस हो जाता है तो फ्रॉम सोर्स टू सिंक जो है वो सुक्रोज़ मूव कर जाती है, और जब प्रेशर कम हो जाता है, पानी वहाँ से निकल जाता है, तो फिर ये ट्रांसलोकेशन क्या हो जाती है, रुक जाती है, रेगुलेट होती है इसी पानी की, इसी के ज़रिए। तो ये क्या है, ये डिटेल है प्रेशर फ्लो मॉडल की कि किस तरह से सोर्स से कुछ जो भी सोर्स है जैसे लीफ है या कुछ जहाँ पर ये स्टोरेज हो रही होती है सुक्रोज़ की, वो किसी भी सिंक सेल में जैसे रूट है या किसी स्टेम को या फ्रूट को इसकी सुक्रोज़ की ज़रूरत होती है, किस तरह से ये पानी के ज़रिए क्या करती है, मूव करती है। ये डायग्राम जो है ये क्लियर है, आप इसको इस तरह से, इसमें क्योंकि ट्रांसलोकेशन की मूवमेंट भी आपने एरो उसकी सुक्रोज़ की ट्रांसलोकेशन भी एरो के ज़रिए आपने दिखानी है, और किसकी वाटर की ट्रांसपोर्टेशन का भी एरो डायरेक्शन आप इस तरह से इसे जो है इस डायग्राम को आप क्लियरली कर लें, ठीक है स्टूडेंट। आज की जो हमारा टॉपिक था, हमने इसमें दो चीज़ें देखी कि सुक्रोज़ प्लांट्स के अंदर वास्कुलर प्लांट्स में या ग्रीन प्लांट में फोटोसिंथेसिस के ज़रिए किस तरह से बनती है, कैल्विन साइकिल से जो ट्रायोज फास्फेट आता है वो किस तरह 7 स्टेप के ज़रिए सुक्रोज़ में एंजाइम की मौजूदगी में कन्वर्ट होती है, और फिर यही सुक्रोज़ जो कि क्या सोर्सेज में बनती है वो किस तरह से सिंक में जो है फ्लोएम के ज़रिए वास्कुलर प्लांट्स के अंदर जो है वो मूव करती है, ठीक है। किस तरह से डिफ्यूजन का प्रोसेस, इस तरह से को ट्रांसपोर्टर, प्रोटॉन पंप या प्रेशर फ्लो थ्योरी जो है वो इस सुक्रोज़ की ट्रांसलोकेशन में इन्वॉल्व है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।